آپ کا میزبان شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج وائس آف پاکستان اردو ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ وہ سٹوری کیا ہے؟ آج چیف جسٹس صاحب رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے سے پہلے بڑے اہم فیصلے کیے۔ وہ فیصلے کیے کہ جو فیصلے 16 ماہ کے لیے جو گورنمنٹ آئی، جو انہوں نے قانون پاس کرائے، جو اپنے سے کیسز ختم کروائے، وہ چیف جسٹس صاحب نے آج کالعدم قرار دے دیے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ملک محمد خان افریدی صاحب میرے پروگرام میں ہیں۔ اسلام آباد وائس اسلام آباد سے چودھری عاطف اسحاق صاحب میرے ساتھ ہیں۔ افریدی صاحب، آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں چیف جسٹس نے جو فیصلہ کیا ہے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اپنے جو اس کا ایک معیار تھا اس کو اس نے برقرار رکھا، اس کا اس نے حفاظت کیا ہے۔ میرے خیال میں کہ اس نے جو فیصلہ کیا، جو پارلیمنٹ میں جو فیصلے ان لوگوں نے اپنے لیے کیے تھے اور بل پاس کیے تھے، اس نے سب ختم کر دیا، اور جو کیسیں ان لوگوں نے ختم کی تھی اس نے کہا یہ ری اوپن کرے۔ تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور چیف جسٹس کو میں سلام کرتا ہوں کہ اس نے ایک اچھا فیصلہ کیا، اور سپریم کورٹ کا جو عزت تھا وہ بحال ہو گیا، ورنہ لوگ سپریم کورٹ سے بھی دور بھاگ رہے تھے کہ سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کرتا ہے اور یہ، لیکن جو ہو گیا۔ ابھی ہماری قبائلیوں کا بھی ایک کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کا تاریخ 2 سال سے نہیں دے رہے۔ میرا بھی امید پیدا ہو گیا کہ انشاءاللہ وہ تاریخ بھی نکل آئے گا۔ سپریم کورٹ ابھی ہماری نظروں میں آزاد ہو گیا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ قید ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ لوگوں کی بڑی نظریں ہیں کہ ان فیصلوں کو، یہ فیصلے ادھر چلے جائیں گے، ادھر ہو جائیں گے، کیا سمجھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو؟ اس سے بھی ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ بھی اپنے فیصلے ایسے کریں گے کہ عوام اس کو سلوٹ کرے گا، اور سپریم کورٹ کا جو عزت ہے وہ بحال کرے گا۔ تو اس سے بھی توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ایسے فیصلے کریں گے کہ عوام اس سے خوش ہوں گے۔ عوام اس سے خوش ہوگی۔ چودھری صاحب، آپ یہ مجھے بتائیں، اس فیصلے کی تو زد میں موجودہ نگران وزیر اعظم بھی آ چکے ہیں سر، کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مغل صاحب، دیکھیں فیصلہ تو آیا ہے۔ بیس یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو اس سے پہلے آپ کے سوال سے جو پس منظر ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بات ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ادارے ہیں تو ہم ہیں۔ جو پچھلے 3-4 مہینے سے پریکٹس ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ یا جوڈیشلی کی کوئی بھی آرڈر دیتے تھے تو وہ نہیں مانے جا رہے تھے، آپ نے دیکھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری بال پہ انہوں نے ان کے پاس آپشن بھی شاید تھی، انہوں نے جاتے جاتے اپنے ضمیر کو انہوں نے صاف کیا ہے۔ اب نگران وزیر اعظم کا دیکھیں، ان فیصلوں کی جو ان سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا ہے؟ یہ جو قانون پاس ہوئے اس کی تو اپوزیشن ہی کوئی نہیں تھی۔ جب یہ قانون پاس ہوئے تو اس کی تو یہ آخر کوئی قانون پاس ہوتا ہے اس کو ایک فیس کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے تو اپنی مرضی سے بغیر کہے کچھ کوئی پوزیشن نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے قانون پاس کر لیا۔ تو قانون پاس اچھا کیا ہے، لیکن ان کے اوپر وہ عمل درآمد اب کروانا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کون کروائے گا۔ اب آپ خود کریں نگران وزیر اعظم کیا کہ آپ ان کی ساری جو کابینہ میں لوگ ہوں گے ان کے بھی کیسز کھلیں گے، ہر بندے کا کیس کھلے گا، تو کہاں پہنچے گا؟ اس فیصلے سے میرے خیال میں تو اگر افراتفری پھیلے گی بہت زیادہ، اور امپلیمنٹ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ جہاں تک نگران وزیر اعظم کی بات ہے تو ظاہر ہے وہ تو حضرت عمر فاروق بھی اس میں زد میں آئے تھے، تو یہ تو اب انصاف کے تقاضے دیکھتے ہیں کون پورا کرتا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پورا کرتے ہیں یا جو ان کے آگے جو بھی نامزد چیف جسٹس ہوں گے یہاں آئیں گے وہ دیکھیں۔ اب فیصلوں پہ عمل درآمد ضروری ہے۔ فریدی صاحب، آپ یہ مجھے بتائیں، سابقہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی واپسی کٹھائی میں نہیں پڑ گئی؟ پڑ گئی اس فیصلے سے، ورنہ وہ آ رہا تھا، لیکن ابھی جو میرا ذاتی خیال ہے اب آنے کے چانس بہت کم ہو گئے۔ اور جو چیف جسٹس جو جنرل صاحب نے کیا ہے، جو کراچی میں چھاپا لگائے، جو چینی پکڑے، تو ان لوگوں نے 16 مہینے حکومت کیا، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ کرتا، تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو حکومت کا کام ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ باقی نگران وزیر اعظم بھی ابھی میں نے دیکھے پریس کانفرنس کر دیا، میرے خیال میں اس کی بھی وار خطا ہے کہ کدھر بھاگوں کیا کروں، وہ بھی کیونکہ اس پہ بھی کیس ہے، وہ بھی ری اوپن ہوگا، تو وہ بھی اس فیصلے کے میرے خیال میں خلاف میں جا رہا ہے، حمایتی نہیں ہے۔ چودھری صاحب، آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ زد میں آئے، کیا ان کے
احتساب کیا جائے گا؟ سر کیا ایک ان کو اس کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا؟ مغل صاحب ایک چیز آپ دیکھیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو آئے ہیں، مخالف جو جماعتیں ہیں ان کی بڑی توقعات تھی کہ یہ فیصلے ہمارے حق میں دیں گے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل مغل صاحب ایک چیز یہاں پہ دیکھنی چاہیے کہ سارے پس منظر میں کہ اگر یہ فیصلے آئے اور ان فیصلوں سے جن کو تکلیف ہو رہی ہے تو کچھ تو گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں آخر کوئی ان کے دامن کلیئر ہوں۔ اب 50 کروڑ کی کرپشن بات ہوتی ہے یار، 50 کروڑ کی کرپشن معاف کر دے، یہ ملک ہے یا کیا ہے؟ 50 کروڑ کی کرپشن کے اوپر کیس نہیں بنیں گے، تکلیف تو ہو رہی ہے، پھر جنہوں نے کیا ہے تو بات وہی ہے کہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، یا ان پہ عمل درآمد کرانا چاہیے۔ جوڈیشنری کا معیار اپنا برقرار ان پہ اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اپنا جوڈیشنری کا معیار برقرار رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ رکھ سکتے ہیں۔ فریدی صاحب آخری دو منٹ ہے، کیا پچھلے 16 منتھ جو لگائے ہیں نگران اپنا پی ڈی ایم نے، سر ڈالر عثمان کے ساتھ گیا، جو نعرے لے کر آئے تھے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، بالکل اس مہنگائی کی دلدل میں اس غریب عوام کو پھنسا کر وہ تو واپس لندن چلے گئے سر۔ ایسے ہی ہے، بالکل لوگوں کا ان لوگوں کی طرف آنکھی تھی کہ چلو یہ مہنگائی کم کرے گا، نئے حکومت آ گیا، ڈار اس نے بلا دیا کہ یہ کم کرے گا، لیکن ان لوگوں سے کم نہیں ہوا، اوپر گیا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ ابھی ڈالر بھی کم ہو ڈالر نیچے گیا، آ تو ان گیا، لوگوں بالکل۔ کے لیے کہ شرم کا مقام ہے کہ ان لوگوں نے جو کام ان لوگوں کا تھا وہ کسی اور نے کر دیا۔ تو چلو اتنا ہو گیا کہ سونا بھی تھوڑا سا کم آ گیا اور ڈالر بھی کم آ گیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو جمہوری حکومت کے نعرے لگا رہے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ مجبور ہو جائے اور لوگوں کا ایک آواز ہو جائے کہ بس فوجی حکومت ٹھیک ہے، کیونکہ فوجیوں نے جو کیا آپ دیکھتے ہو کہ چینی بھی پکڑ لیا کراچی میں ایسا ہی اور ہے۔ ڈالر بھی راولپنڈی سے بڑی چینی برآمد ہوئی سر۔ یہ مافیا، میں یہی آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مافیا کہاں سے آیا سر؟ اس مافیا پہ پہلے کنٹرول کیوں نہیں کیا گیا؟ بس یہی سارے لوگ یہی رونا روتے ہیں، جو بھی آتے ہیں کہہ رہے ہیں میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن پھر جب کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر سارا کچھ وعدے بھول جاتے ہیں، ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ گزارش ہے کہ ڈالر مافیا بھی انہی کا ہے، چینی کی ملیں بھی انہی کی ہیں، آٹے کی ملیں بھی انہی کی ہیں۔ یہ کون اس کا حساب لے گا، کون احتساب کرے گا؟ لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں، وہ لوگ اپنے ذہن سے چیزیں نکال دیں، کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کبھی نہیں کریں گے، حق اور سچ کے فیصلے کریں گے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف کو، جیسے آج رینجر نے جو کراچی سے چیزیں برآمد کی ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، میں تو کہتا ہوں کہ آپ ہی آ جائیں سر، یہ کمان سنبھالیں، آپ کم از کم یہ غریب سکھ کا سانس تو لے۔ اس کا خیال رکھیے۔ اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے۔